اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ حلال و حرام کے بارے میں معاملات کے حوالے سے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک۔ دو باتیں ہیں، جو کھا رہے ہو جس جانور کا گوشت وغیرہ وہ حلال ہو اور اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہو، یہ نہیں کہ بکرے اور گائے کا گوشت کھا رہے وہ تو حلال، کمائی حرام کی ہے، نہیں، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ مال حرام تو شیطان کے ہتھ کنڈے، اس کے ذریعے انسان کے ایمان کو جو ہے وہ حاصل کرنا یعنی لوٹ لینا چاہتا ہے شیطان، تو مال حرام کی ہر شکل سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، بے شک وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، مراد اس بات پر لگاتا ہے، اٹریکشن دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو، من چاہی باتوں کو دین کے طور پر تم اختیار کر لیتے ہو، یہ مشرکین عرب کا بھی طرز عمل تھا۔ مال حرام شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، اور شیطان بے حیائی اور برائی کی دعوت دیتا ہے، فحاشی کی دعوت دیتا ہے، حرام مال برے کرتوت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، شیطان کے حملوں سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد ہوا مشرکین کے تعلق سے کچھ کلام ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، اندھے بن کر بلائنڈ ان کی فالوئنگ ہو رہی۔ ہاں کسی کے باپ دادا نیک ہوں، ایمان پر تھے، خیر پر تھے، نور علی نور والی بات، مگر باپ دادا گمراہی میں تھے اور اللہ کی بات کو چھوڑ کر ان کی بات کو مانا جا رہا ہے، کس قدر ظلم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ چاہے باپ دادا گمراہی میں تھے، ہدایت پر نہیں تھے، عقل نہیں رکھتے تھے، تم بھی اندھے بن کر ان کی پیروی تم کرتے رہو گے۔ ہم بھی غور کریں، ہمارے ماں باپ تو مسلمان الحمدللہ، البتہ ذہن میں رہے کبھی بڑوں کی کوئی غلطی ایسی ہو جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے بات، تو بڑوں کی نہیں مانی جائے گی، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی بات کو مانا جائے گا، یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی حالت کی مانند ہے جو اس کو پکارتا ہے جو نہیں سنتا سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ جانوروں کو پکارے تو پکار تو جا رہی مگر جانور بیچارے سمجھ نہیں سکتے، تو بتوں کو پکارنے والے، اللہ کو چھوڑ کر دیگر مخلوقات کو خدا بنانے والے، ان سے مانگنے والے اور ان کی طرف امید لگانے والے ایسی ہیں کہ جیسے کوئی پکار رہا ہے اور چلانے کے سوا کوئی آواز نہ آ رہی ہو، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آگے ارشاد ہوا اگلی آیت میں کھانے پینے کے 3 آداب کا ذکر، بڑا پیارا مقام۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، حلال کمائی سے حاصل کیا جائے، برا عقیدہ اس میں شامل نہ کیا جائے، کسی کا مال ہڑپ کر کے کمانے کی کوشش نہ کی جائے، شے بھی حلال ہو اور اس کے حصول کا ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، خوب کھاتے ہو شکر تو ادا کرو اللہ کا۔ اِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس کھانے پینے کا حاصل کیا ہو؟ جسم کو توانائی ملے گی، اس جسم کی توانائی کے نتیجے میں جسم کو کہاں لگائیں گے؟ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ یہ کھانے کے حوالے سے کچھ آداب کا بیان۔ اگلی آیت میں 4 باتوں کی حرمت کا ذکر، اور یہ بات 4 ہی مرتبہ قرآن پاک میں آئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں بس 4 ہی باتیں حرام ہیں باقی سب حلال ہے، استغفر اللہ، نہیں نہ، اس معاشرے میں کچھ چیزیں بہت زیادہ عام تھیں، حرام چیزیں، اور آج بھی دنیا کے معاشروں کے اندر حرام ہیں، ان کا خاص تذکرہ، ورنہ حرام اور بھی چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوئیں، بالخصوص 4 کا بیان۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر مردار کو اور خون، مراد بہتا ہوا خون، چاہے حلال جانور ہے لیکن ذبح کریں گے بہتا ہوا خون، یہ سورہ انعام میں بات آئے گی انشاءاللہ، بہتا ہوا خون،
ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت۔ یہاں گوشت کا ذکر، مگر سور پورے کا پورا وہ بالکل حرام۔ اس کی تفصیل بھی مختلف مقامات پر آگے آئے گی اور پھر تفاصیل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا ذبح کے وقت کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اللہ کی خوشنودی کے بجائے کسی بت کو یا کسی اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ذبیحہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو مردار ایک جانور حلال ہے، بکرا وغیرہ، مر گیا اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں، مرنے سے پہلے ذبح کر لو گے، وہ تفصیل آ جائے گی سورہ مائدہ میں انشاءاللہ تعالی۔ خون، بہتا ہوا خون وہ حرام ہے، سور کا گوشت وہ حرام ہے، اور وہ ذبیحہ کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یہ چار باتوں کی حرمت کا ذکر۔ سور کا معاملہ آج کے ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھ لیں، بے حیا ترین جانور، اور اس کے استعمال کرنے والے بھی بے حیا ترین تہذیب کے حامل لوگ ہیں۔ یہ آج بھی معروف باتیں ہیں، تو بہرحال یہ کثرت سے اس معاشرے میں موجود تھی۔ ان چار باتوں کی حرمت کو 4 مرتبہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ ہاں، ہمارا دین دین فطرت ہے، اور کبھی انسان مجبور اور لاچار ہو جائے کہ جان پر بن آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پس جو لاچار ہو جائے مگر وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کی تفصیل تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک بندے کی جان پر بن آئے، حلال کچھ موجود نہیں ہے، جان تو بچانا لازم و فرض ہے، تو وہ حرام ہی اگر موجود اور کچھ نہیں تو اتنا لے جس سے جان بچ جائے، حد سے زیادہ نہ لے، اور ارادہ جو ہے وہ نافرمانی کا نہ ہو، مجبوری کا معاملہ آ گیا، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حرام کا ذکر ہے۔ ایک تو سور حرام اور یہ مردار حرام کی بات تو آ گئی، ایک حرام وہ ہوتے ہیں جو مذہبی طبقات کھاتے ہیں۔ جی، یہود و نصارہ نے حرکتیں کی، ان کے علماء نے حرکتیں کی۔ مذہبی طبقات کا حرام کیا ہے؟ بڑی سخت بات ہے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس سے وصول کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں، مراد جہنم کی۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا کہ جنت میں یہ لوگ جا سکیں، قطعا نہیں۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مذہبی طبقات، یہود کے علماء بالفعل، مثال کے طور پر، کہ جو اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق دین فروشی کر کے فتوے دیتے اور مال بٹورتے تھے، یہ حرام خوروں کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علماء حق ہر دور میں موجود رہیں گے، علماء سو بھی ہوتے ہیں۔ علماء سو برے علماء ہوتے ہیں جو دین کو کھلواڑ اور تماشا بناتے ہیں اور خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کی روش پر ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے علماء سو کی حرکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے ان کے بارے میں ذکر ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب انہوں نے اختیار کر لیا، معاذ اللہ۔ فما اصبرہم علی النار، تو کس قدر وہ آگ پر خوب صبر کرنے والے ہیں۔ علم تھا، کتاب کے جاننے والے تھے، مگر دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا حوصلہ ہے کہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں گے۔ فما اصبرہم علی النار، کیا حوصلہ ان کا کہ آگ پر خوب صبر کرنے والے۔ استغفر اللہ۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں دور جا پڑے، تکبر تعصب کی وجہ سے جانتے بوجھتے کتاب کو انہوں نے رد کر دیا۔